السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اگلے رکوع سے آیت نمبر 27. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تدخلوا، نہ داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کرو، اجازت مانگو، اجازت طلب کرو. وَتُسَلِّمُوا اور سلام کہہ لو، عَلَىٰ أَهْلِهَا ان گھر والوں پر. ذالکم یہی بات، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم شاید کہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر نہ پاؤ تم، فیہا احدا ان گھروں میں کسی کو، فلا تدخلوہا پس نہ داخل ہو تم ان گھروں میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِن قِیلَ لَکُمْ وَإِن اور اگر قیلہ کہا جائے، لکم تمہیں، اگر تمہیں کہا جائے، ارجعوا واپس چلے جاؤ، فرجعوا پس واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو، علیم خوب جانتا ہے. لیس علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتن کہ داخل ہو جاؤ تم ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن جو سکونت والے نہیں ہیں، جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، ایسے گھر ہیں. غیر مسکونہ، فیہا متاع لکم ان میں تمہارا کچھ سامان ہے. واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، ما تبدونا اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو. بس اگلا حکم بھی اہم ہے لیکن آج یہی مکمل ہوگا. لکھیے، بہت اہم سبق ہے آج کا. اس سبق میں پہلے عنوان لکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں. سورۃ النور درس نمبر 6. سبق کا عنوان حکم استیزان. یہ حکم نمبر 5 ہے. 4 احکام پہلے گزرے، یہ 5واں حکم ہے. حکم استیزان، اجازت طلب کرنے کا حکم. ربط، آیات سابقہ میں تہمت کے احکام بیان کیے. اب اس آیت میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہونے سے منع کیا، تاکہ بدکاری یا تہمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے. سورت کی ابتدا میں برائی، فحاشی کے انسداد کے لیے حدود ذکر کی گئی، پھر مسئلہ لعان بیان ہوا، پھر واقع افک کا ذکر ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقع افک تفصیلی. اس ضمن میں
بہت سی باتیں مزید بھی سمجھائیں، منافقین کی مذمت بیان کی گئی، اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی، حضرت عائشہ کی فضیلت اور سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی۔ قانون انسداد، یہ جو پہلا قانون ہے، قانون انسداد، بے حیائی کا یہ پہلا حصہ تھا۔ اب آئندہ آیات میں اس قانون کا دوسرا حصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو آیات پڑھی ہے، فرمایا اے اہل ایمان، اپنے خاص رہائشی مکان کے سوا دوسرے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہائش پذیر ہوں داخل نہیں ہونا۔ اصل میں اس کی کلاس کو میں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ احکام ابھی سیکھنے کا موقع ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بچے اور بچیاں جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اسی موقع پر ان کو وہ مسائل سکھانے اور سمجھانے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسائل ان کو زندگی بھر کام آئیں گے، تو ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کیجیے۔ فرمایا جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لو، اجازت سے پہلے سلام کرو۔ یہ کیوں؟ اصول بتائے، اجازت سے پہلے سلام کرنا ہے۔ فرمایا اجازت لے کر داخل ہونا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان اپنے گھر میں کسی بھی حالت میں ہوتا ہے تو پھر پریشانی بنے گی۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ترجمہ ہو گیا۔ اور اگر ان گھروں میں کوئی موجود نہیں ہے، یا اگر موجود تو ہے لیکن اجازت نہ دے تو ایسے گھروں میں مت داخل ہونا جب تک کہ گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ اور اگر اجازت لیتے وقت تم سے یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو۔ اب وہاں پر مت ٹھہرو، رک نہ جاؤ، زبردستی نہ کرو کہ نہیں ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے واپس جانا ہی بہتر ہے۔ کسی کے انتظار میں کھڑے ہی رہ جانا یا دروازے سے اندر جھانکنا اس سے منع کیا، بلکہ اجازت کے لیے جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس وقت بھی دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے منع کیا۔ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو جائے تاکہ دروازہ کھلے تو اچانک اندر نظر نہ پڑے۔ کتنے زبردست اصول بتائے گئے۔ دروازہ کھلتے ہی اگر بالکل سامنے دروازے پہ کوئی کھڑا ہو، جیسی اندر سے دروازہ کھولے گا تو سامنے نظر پڑے گی۔ بہتر یہ بھی ہے کہ دروازے کے پیچھے پردہ بھی لگا دیا جائے تاکہ دروازہ کھولے تو پیچھے پردہ موجود ہو اور سامنے نظر نہ پڑے۔ یہ اپنے گھروں میں اس چیز کا بھی ایک تو اہتمام ضرور کیجیے۔ پھر اجازت کیسے لینا ہے؟ 3 بار اجازت طلب کرنی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار سے مراد کیا ہے؟ دروازے پہ کھڑے ہو، 3 بار دستک دیں، اس سے زیادہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ 3 بار دستک دینی۔ اب 3 بار دستک دینے کے بعد بھی اصول کیا ہے؟ 3 بار دستک دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بار دستک دی فوراً دوبارہ دی، فوراً سے بارہ دی۔ 3 بار یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اصول کے سراسر خلاف ہے۔ اب آپ نے ایک بار دستک دی، 1 سیکنڈ بعد دوبارہ دی، 1 سیکنڈ بعد سے بارہ دی، آپ کا مطلب یہ ہوا آپ کی 3 باریاں پوری ہو گئی، چلو واپس۔ اس لیے کہ 3 بار کے بعد واپسی ہے۔ 3 بار دستک کے بعد وہاں رکنے کی اجازت اب نہیں دی، واپسی ہے۔ اب دروازہ 1 بار کھٹکھٹائیں، وہاں رک جائیں، انتظار کریں 2 منٹ 3 منٹ، غالب اندازے کے مطابق 2-3 منٹ بعد دوبارہ کھٹکھٹائیں، پھر تھوڑی دیر بعد کھٹکھٹائیں 3 بار۔ اب ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بیل دے دی یا دستک دے دی فوراً، ہم کہتے ہیں ابھی بندہ دروازہ ادھر سے بیل دی ادھر سے دروازہ کھولے۔ تو بھائی ہر کسی کے گھر کے دروازے پر چوکیدار نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ کنڈی کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھا ہے، ادھر دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ کنڈی کھولے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ گھر میں کہاں ہے؟ واش روم میں ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی خاتون کچن میں کھانا بنا رہی ہے، اس کا ہنڈی تڑکا جل رہا ہے، تو فوراً بھاگ کے آپ کے لیے تو نہیں آ سکتی۔ اور اگر فوراً بھاگ کے بھی آئے، اٹھ کے آئے بھی اپنے کمرے سے، بعض بڑے گھر ہوتے ہیں کتنا ٹائم لگ جانے، تو ہم یہ سمجھیں کہ فوراً کھٹکھٹاتے چلو اور ابھی کھولے، یہ اصول ہی نہیں ہے۔ ابھی کیسے کھولے؟
بھئی زبردستی کر کے کہ فوراً ڈرا دینا، ایسے بھی نہیں کھٹکھٹانا کہ ہتھوڑا لے کے بجانا شروع کر دیں. ہاتھ کے ساتھ اس انداز سے بجائیں، گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بچہ ہے، وہ ڈرے نہ، اس کی نیند نہ خراب ہو. گھر والوں کو وحشت میں نہیں ڈالنا، تکلیف نہیں دینی. کسی کو اپنے کسی عمل سے بھی اذیت پہنچانا، تکلیف دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر نماز پڑھنے والے کی نماز خراب کی، تلاوت والے کی تلاوت میں اس کو ڈسٹرب کیا، یا کوئی بھی اذیت پہنچائی. دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی بھئی ایک اصول ہے، بیل دینے کا بھی ایک اصول ہے. بٹن پہ ہاتھ رکھ دیں. اس لیے بیل والے بھی بڑے سمجھدار، انہوں نے ایسا بٹن نہیں بنایا کہ اس کو نیچے کریں تو نیچے ہی رہے جیسے لائٹ کا ہوتا ہے. اس کو ہاتھ لگا کے چھوڑ دیں تو خود ہی بند بھی ہو جاتے. کیوں ایسے اصول بتایا؟ تو دروازہ کھٹکھٹا کر تھوڑا انتظار کریں تاکہ کوئی تیار ہوگا، اٹھے گا، جوتا پہنے گا، سردی ہے، چادر لے گا، کمبل لے گا، بنین لے گا، اٹھ کے آئے گا اور دروازہ کھولے گا. اگر ابھی بھی نہیں کھولا تھوڑی دیر بعد پھر کھٹکھٹا لیں، شاید آواز نہیں آئی. پہلی بار بالکل آہستہ، دوسری بار اگر نہ کھلے تھوڑا سا تیز، تیسری بار تھوڑا سا اور تیز. سمجھ آ گئی؟ اب پھر اس میں یہ بات بھی دیکھیے، اس میں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کس وقت ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں. جانے کا وقت ہے، کوئی اہم بات ہے، ضروری مسئلہ ہے، پھر تو چلے بندہ کوئی ایسے وقت بھی آ جاتا ہے. لیکن عام معمولی سی بات کے لیے اہم وقت، رات 12 بج رہے ہیں، کسی کے گھر چلے جائیں دروازہ کھٹکھٹانے، بیل دے دیں، یہ نامناسب بات ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. دوپہر کا وقت ہے قیلولے کا، وہ آگے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ اگلے سبقوں میں آئے گا، کن کن اوقات میں اجازت لینی ہے نہیں جانا، وہ آگے ان کا تذکرہ ہے. تو ان اوقات کو بھی دیکھ لیجئے. نماز کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، سبق ذکر و اذکار کا وقت، کس وقت آپ جا رہے ہیں اس کا بھی ایک اندازہ رکھ لیجئے. یہ بھی سارے اصول ہیں، بندے ان پر چلے تو بڑی آسانی رہے. تو بہرحال یہ حکم مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے، یہ عورت ہو یا مرد ہو سبھی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس میں اصول اور ضوابط کو فالو کرنا ہوگا. اور پھر اجازت لیے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک نے 3 بار دستک دے دی، اب 3 بار کے بعد اجازت نہیں ملی، دروازہ کھولے تو کیا خود ہی اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا فرجعوا، واپس ہو جاؤ، اب اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. 3 بار دستک کے بعد، بیل کے بعد یا زبان سے آپ نے اجازت طلب کی، دروازہ نہیں کھلا، اب واپس، اب اجازت نہیں. اگر دروازہ کھلا ہے گھر کا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کھلا ہے، کوئی اور مقصد ہوگا، بچے نے کھول دیا ہوگا، ویسے کھل گیا ہوگا، یا کنڈی خراب ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ویسے کھلا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کا دروازہ کنڈی نہیں لگی ہوئی تو ہم جیسے جب جی چاہے سیدھا اندر پہنچ جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. آگے اس کا تذکرہ مزید تفصیل سے آ رہا ہے. تو بہرحال 3 بار کے بعد اجازت نہیں ہے دروازہ مزید کھٹکھٹانے کی یا مزید وہاں پر رکنے کی، چلے جانا ہے. پھر جب دروازہ نہیں کھلا تو بعض اوقات بعض لوگ یہ کرتے ہیں، اندر جھانک کے دیکھتے ہیں دراڑوں سے، دروازے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. حرام ہے، جائز نہیں ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک سختی کی اس معاملے میں، جو دروازے کی کسی سوراخ یا دراڑ سے جھانک کر کسی کے گھر میں اندر دیکھے، اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، اس پر قصاص کوئی نہیں ہوگا، آنکھ پھوڑ دی جائے اس کی. اس لیے کہ اندر کے حالات کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ جاسوس ہے یہ. اور ایک بات ضمناً اور بھی یاد رکھیے، موبائل کال، کسی کو کال کرنی ہے آپ نے، اس کے لیے پہلی چیز، موبائل کے لیے تو اب اتنے مسائل ہیں، پوری 2-2 صفحے کی کتابیں لکھنی موبائل کے مسائل پہ، جدید مسائل ہے نا. تو اس میں ایک اہم مسئلہ جو آج کے ہمارے سبق کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو کال کرنی ہے، پہلے دیکھ لیجیے وقت کیا ہے بھائی، نماز کا ٹائم، کلاس کا ٹائم، اگلے کی ڈیوٹی کا ٹائم، پڑھانے کا ٹائم یا سونے کا ٹائم، کیا ٹائم ہے. عموماً بعض لوگ جن پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، بعض لوگوں کی تو نا عادت ہے، 1-2-3 بندے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت ان کی کال آتی ہے. ایک بار نہیں کئی بار ایسی ہوا. تو ایسے لوگوں کی اچھی طرح کلاس لینی چاہیے. جب پیار سے نہ سمجھے نا، بس پھر اگلا کام کیا ہے، یہی اور کیا ہے.
بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ جب عین جماعت کھڑی ہوتی ہے آپ کی کال آ جاتی ہے بھئی شرم کرو، ٹائم دیکھو ذرا، نماز کا ٹائم ہے. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے. اور بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب جیسے میں سبق پڑھا رہا ہوں، ابھی کال آئے گی میں کاٹ دوں گا، وہ پھر کرے گا میں پھر کاٹوں گا، پھر کرے گا میں پھر کاٹوں گا. اب وہ صاحب تو شروع ہی ہو جائیں گے، ان کو مزہ آئے گا بار بار کرتے ہوئے. اللہ کے بندے سمجھدار آدمی ہو، اللہ نے عقل یہ سمجھ جاؤ کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کال نہیں اٹھائی جا سکتی. یہ اصول ہے. لوگ ان چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ آداب ہے، ان کو سیکھنا فرض ہے. لوگ سمجھنے بس نماز پڑھنی ہے عبادت، اور دین کا کوئی کام نہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اصولوں کو نہ سمجھنا، ضوابط کو نہ سمجھنا. تو بھائی دیکھ لیں کس ٹائم ہم کسی کو کال کر رہے ہیں. کلاس کا ٹائم تو نہیں ہے، نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، سبق کا ٹائم تو نہیں ہے، پھر کال کریں. اگر آگے سے کال کاٹ دیے تو کیا مطلب ہے؟ سننا نہیں چاہتے، مصروف ہیں، سبق ہو رہا ہوگا، نماز ہو رہی ہوگی، اس کے لیے بار بار ہی کالیں کرتے رہیں. یا مسجد میں ایک دو بزرگ ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی ہے نا ان کی لازمی کال آتی ہے، وہ بےچارے نماز میں کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے، نماز میں کاٹتے ہیں پھر آ جاتی ہے. شاید بیگم صاحبہ کو نماز میں وہ یاد آتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے، بھائی کال کاٹ دی تو اس کا کیا مطلب؟ بندہ مصروف ہے، کلاس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ابھی 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کرنا. باقی اللہ نے ایک سہولت ہوتی ہے، میسج کی، واٹس ایپ کی، آپ وہ کر لیں، جب فرصت ملی موقع میں نے آپ کو جواب دے دیا جائے گا. یہ سارے اصول اور ضوابط ان کو سمجھنا ہوگا. اور کال 3 بار سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بار کال کی، نہیں اٹھائی یا کاٹتی، نہیں اٹھائی تو 2-3 منٹ بعد پھر کرے، پھر 1-2 منٹ بعد پھر کر لے. 3 بار کے بعد اب بار بار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگلے کسی ٹائم کرنا، بھائی ابھی مصروفیت ہے. تو یہ مسائل سیکھنے کے ساتھ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے، اور سب چیزوں کا سیکھنا آداب ہے، لازمی. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا، خادم وہ تحفہ لے کر آیا، سیدھا اندر داخل ہو گیا، نہ سلام نہ اجازت. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، دروازے کے باہر نکلو. دیکھیں آداب سکھائے جا رہے ہیں. دروازے سے باہر نکلو اور باہر کھڑے ہو کر سلام کرو، اور پھر پوچھو ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا آ جا، اب اجازت دیا ہوا ہے. تو آپ نے کیا اصول سمجھایا کہ یہ آنے کا طریقہ ہے. اجازت کے بغیر آنے کا کوئی طریقہ یہ آداب کے خلاف ہے. اور ایک اور بات، جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں باہر سے کوئی، جب آپ نے بیل دی ہے، دستک دی ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، آپ سے پوچھا کون؟ میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پتہ ہے میں کون ہے اللہ ہی جانے، اگلے نے سامنے شاید بکری آ گئی باہر. یہ میں کوئی اصول نہیں ہے. اپنا نام بتائیے. اور اس میں حدیث سنا رہا ہوں، ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انا. انا مطلب میں. اور انا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بہت ناراض ہوئے، فرمایا سیدھا کہو انا جابر، میں جابر ہوں. اپنا نام بتاؤ، عبداللہ، زید، عمر، بکر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے. یہ اصول یہاں تک سمجھ آ گئے. اب چلیے، اب غیر مسکونہ گھروں کا حکم کیا ہے؟ آگے فرمایا ایسے مکانات میں داخل ہونا جس میں کوئی رہتا نہیں ہے. تو پہلے مسکونہ گھر جن میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو حکم بیان کیا. اب غیر مسکونہ کا حکم آخر میں خلاصے میں 4 صورتیں نکال کر سب کو الگ سے بتاؤں گا. جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے تو ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ان گھروں میں تمہیں کوئی ضرورت ہے، تمہارا کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو داخل ہونا تمہارے لیے جائز ہے. غیر مسکونہ مثلا مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مسافر خانہ، تو وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اجازت کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں گھر والے موجود ہوں اور ان پر نظر پڑنے کا خطرہ ہو، یا صاحب خانہ گھر والوں کی کسی ضرورت اور کام میں یا راحت اور آرام میں خلل آتا ہو، اس لیے وہاں اجازت لے کر جانا ضروری ہوگا. گھر والوں کے آرام میں یا کسی کام میں خلل آتا ہو پھر اجازت لے کر جانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا خوب جانتا ہے اسے بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو. کس کے گھر داخل ہونے سے تمہاری نیت کیا ہے اللہ جانتے ہیں. اللہ تو
نیتوں کو جانتے ہیں. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اب میں پورے سبق کا خلاصہ بتا رہا ہوں. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے گھر جانے کے آداب ذکر کیے. چونکہ انسان مل جل کر رہتے ہیں، انسان انس سے ہے، مل جل کر زندگی گزارتا ہے، تو اس میل ملاقات کے سلسلے میں 4 قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں. یہ آج کے سبق سے جو خلاصہ نکالوں، کتنے قسم کے حالات؟ 4 قسم کے. اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے قانون بیان کیا. یہ سارے قوانین یہاں پر بیان ہوئے 4 قسم کے. اب دیکھیں، پہلی صورت، کوئی آدمی اپنے ہی گھر، اب توجہ سے ایک ایک بات کو سنیے، کوئی آدمی اپنے ہی گھر داخل ہوتا ہے جہاں پر صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے. اپنے گھر سے مراد صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے داخل ہونے سے پہلے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا بیوی ہے، وہاں پر گھر میں اس کا صرف خاوند ہے، تو اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا آ جائے. ہاں البتہ مستحب ضرور ہے، لازم نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اگر یہ کرے تو ثواب ملے گا. مستحب کا یہ مطلب ہے، مستحب ہے کہ داخل ہوتے وقت خاوند کوئی ایسا عمل کرے جس سے بیوی کو اطلاع مل جائے کہ میرا خاوند گھر آ گیا، داخل ہو رہے گھر میں. یعنی یا تو دروازہ ہلکا سا بند ایک خاص انداز سے کرے. عموماً گھر کے مالک کے پاس، خاوند کے پاس چابی ہوتی ہے، تو چابی لگانے سے بیوی کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ صاحب ہی آئے اور کوئی بھی یوں نہیں آئے گا. یا کھنکار دے، پاؤں اس انداز سے رکھے کہ اندر اطلاع ہو جائے. تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ جب اطلاع کرے گا خاوند تو بیوی استقبال کے لیے تیار کھڑی ہوگی کہ میرا خاوند گھر میں داخل ہو رہا ہے، استقبال کے لیے تیار ہوگی. یا کسی ایسی حیت اور حالت میں ہے، نکمی کسی کی حالت میں، یعنی کام کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ان کو تبدیل کر دے تاکہ خاوند کو نفرت نہ ہو. تو استقبال، آج کل خواتین میں یہ چیز تو ہوگی ختم کہ خاوند کے استقبال کریں. نہ وہ استقبال کرنے جاتی ہیں، نہ کہیں جا رہا تو رخصت کرنے جاتی ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں ضروری تھی. اب خاوند جب بھی آئے بیوی استقبال کرے، خاوند جب بھی جائے بیوی رخصت کرے، دونوں میں محبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ نفرت ختم ہوگی، اتفاق زیادہ پیدا ہوگا. تو بہرحال خاوند اطلاع کر دے، دروازہ کسی خاص انداز سے بجا دے، کھانسی کر دے. وہاں اس پر دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے فقیہ ہیں، کوفہ کے فقیہ اعظم سمجھ لیجئے. ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ میرے خاوند جب گھر آتے تو کھنکھارتے تھے، جس سے مجھے پتہ چلتا کہ اطلاع مل جاتی کہ عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے، تو بیوی کو اطلاع مل جائے گی، مزید اپنے آپ کو آراستہ کرے گی یا کوئی بھی. بہرحال نمبر 2، یعنی پہلا حکم خاوند اور بیوی، بیوی اور خاوند کا کہ وہ گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو اب ان کو بغیر اجازت کے آنا بھی جائز ہے. ہاں مستحب ہے کہ اطلاع کر دیں. دوسرا حکم، دوسری صورت نمبر 2، ایسے گھر جہاں اس کی بیوی کے علاوہ، گھر اپنا ہی ہے، بیوی بھی رہتی ہے لیکن جوائنٹ فیملی جس کو کہتے ہیں، اور خواتین بھی گھر میں رہتی ہیں یا اور حضرات بھی گھر میں رہتے ہیں، جیسے اس کی والدہ ہے، اس کی بہنیں ہیں، بھابیاں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اس گھر میں رہتی ہیں. ایسے گھر میں آ رہا ہے تو اب اجازت لینی ضروری ہوگی. اب اطلاع کر کے آئے، اب اجازت حاصل کر کے آئے. اگرچہ گھر اپنا ہے لیکن اندر اور مرد کوئی نہیں تھا، ابھی یہ پہلا مرد داخل ہو رہا ہے، اندر صرف خواتین تھیں، بیوی کے علاوہ ماں، بیٹی، بہنیں، بھابیاں وغیرہ. اب کیا کرے؟ اجازت مانگ کے آئے. کیوں؟ آپ کہیں بھائی یہ خواتین تو محرم ہے، کیا ضرورت ہے ان سے اجازت لینے کی؟ بھائی اگرچہ محرم ہے لیکن محرم کو بھی کسی ایسی حالت میں دیکھنے کی اجازت تو نہیں ہے. مثلا محرم عورت ہے لیکن اس غسل کیا یا غسل کے دوران کوئی ایسی کوئی ضرورت پڑ گئی تو باقی سارا جسم دیکھنا تھوڑا ہی جائز ہے. کچھ مخصوص حصے ہیں جن کا دیکھنا جائز ہے، وہ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. اس پر میں مثال دیتا ہوں. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں صرف میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں، یعنی ہم 2 لوگ ہیں، تو کیا انہیں بھی میں جب گھر میں آؤں تو اجازت لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. صحابی نے دوبارہ عرض کیا، امام قرطبی نے یہ روایت نقل کیا،
دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں اور صرف والدہ ہیں، بس میری والدہ اور میں 2 ہی فرد ہیں، تو ہم اجازت لے کر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان تراہ عریانا، کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا پھر اجازت لے کر آ۔ تو اس لیے گھر میں کئی بھی صورتیں ہوتی ہیں، گھر میں مختلف اقوال، مختلف کیفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسے گھر میں بھی اجازت لے کر آنی ہوگی۔ بہرحال دوسرے کا گھر ہے، وہاں تو اجازت لے کر جانا ہی جانا ہے، وہ تو بات پہلے آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 3، تیسری صورت، ایسے مقام پہ داخل ہونا جہاں رہائش اور عدم رہائش دونوں ممکن ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایسا گھر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ بھی ہے تو کبھی کبھار کوئی آ جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی نہیں ہوتا، ایسی مختلف جگہیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں پر بھی اجازت لے کر داخل ہو۔ نمبر 4، چوتھی صورت، ایسی جگہ کہ کسی ایسی جگہ داخل ہو رہا ہے جس میں بس خاص شخص یا کسی خاص فرد کی رہائش نہیں ہے، کسی خاص شخص یا خاص فرد کی کوئی رہائش، پبلک مقام ہے، مفاد عامہ کی جگہ ہے، جیسے مثلا مسجد، مدرسہ، ایئرپورٹ، اسٹیشن، اسپتال، سرکاری دفاتر وغیرہ وغیرہ، تو یہاں اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تو پبلک مقام ہے، مفاد عامہ کی جگہ ہیں، یہاں لوگ آتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، پوری بات سنیے، ادھوری مت سنیے، ان مقامات پہ بھی بعض مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہر آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو ہر کمرے میں چلے جائیں گے، کیا خیال ہے جانے دیں گے آپ کو؟ اسپتال میں جائیں گے تو جہاں چاہیں، جس کمرے میں چاہیں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، جو پبلک جگہ وہیں پر جا سکتے ہیں، کسی کے خاص کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو ایک بورڈ نمایاں ہوتا ہے، داخلہ ممنوع، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ منع ہے، کچھ نہ کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو جو لکھا بھی ہو بورڈ پھر بھی چلا جائے، بورڈ لگا ہوا پڑھ رہا ہے کہ یہاں پر داخلہ ممنوع ہے، اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، یہ 2 گناہ کر رہے ہیں، لکھا ہوا پڑھ کر بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ایسے مقامات پر بھی جو خاص جگہیں ہوتی ہیں ان پہ نہیں جانا۔ تو اس قسم کے بورڈ جب لگے ہوتے ہیں تو وہاں بھی بلا اجازت داخل ہونے سے بچے۔ اور جن مقامات میں داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جن مقامات پر داخلے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا کیا ہے؟ لازمی۔ مثلا کوئی پارک ہے، کوئی عجائب گھر ہے، ٹکٹ کے بغیر آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے، تو وہاں ٹکٹ لے کر جانا ہوگا۔ بغیر ٹکٹ کہیں سے گھسنے کی کوشش مت کیجیے، ٹکٹ لے کر جانا ہوگا تب جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح کسی کی نجی حالت میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی تخلیہ میں ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، مراقبے میں لگا ہوا ہے، زبردستی کر رہے ہیں، مسافت کرنے ہی کر رہے ہیں، نہیں بھائی، اس سے بھی بچنا ہے، اس کے پاس پہنچ جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، نہیں جی ابھی بات کرنی ہے، نہیں بھائی، آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے، کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ملے نہیں نہیں ابھی ملنے ہم نے ان سے، بھائی وہ پڑھ رہے ہیں، کلاس کا ٹائم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں آپ جائیں، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر آپ لوگ گئے، کسی چچا تایا خالہ پھپھو ماموں کسی کے گھر بھی گئے، تو بعض اوقات یا کسی اور عزیز کے گھر گئے، جو خاص جگہ مہمانوں کے لیے ہوتی ہے جہاں آپ کو بٹھائے وہیں رہیں، کسی کے خاص نجی کمرے میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں ان کی اجازت سے جا سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ کسی کی خاص نشست ہے، آپ کسی دفتر میں گئے، وہاں پر جو آفیسر کی کرسی ہے جا کر اس پہ بیٹھ جائیں، نہیں بھائی آپ کے لیے سامنے بٹھائے، بل لگائی ان پہ بیٹھنا ہے، اس پہ بیٹھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو کسی کی کوئی خاص نشست ہے اس پر بیٹھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس میں بھی احتیاط۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات، ضمن نابینا آدمی ہے، نابینا بغیر اجازت کسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، کیا خیال ہے؟ نابینا سمجھتے ہیں نا، اندھا، اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، وہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہیں جا سکتا۔ نابینا بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر
نہیں جا سکتا. کیوں؟ اگرچہ اس کو نظر کچھ نہیں آتا، لیکن گھر والے اپنے آپس کے تعلقات معاملات میں میاں بیوی یا کوئی بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ سن لے گا. کان تو ٹھیک ہے اس کے، سننا بھی منع ہے. بغیر اجازت کے کسی کی بات کو سننا بھی جاسوسی ہے، منع ہے. ہم تو کوئی موبائل پہ بات کریں نا، پاس ہو کے سننے کیا کر رہے ہیں. محترمہ مکرمہ ساس صاحبہ بہو کی ساری گفتگو نوٹ کرتی ہیں. اس کی والدہ کا فون آیا تھا، والد کہا تھا کیا بات ہوئی ہے؟ یہ جاسوسی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے منع کیا ہے. کسی کی جاسوسی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. بعض ادارے ہوتے ہیں، بعض کا کوئی ماتحت ہوتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عام حالت میں کسی کے موبائل کے میسج دیکھنا، کسی کی موبائل کی کال سن لینا کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں، خفیہ سننا، پھر اس بات کو پھیلا کر پروپیگنڈے کرنا، اجازت نہیں ہے. عام طور پر غیبت کرنے کے لیے اور لوگ ان باتوں کو پھیلانے کے لیے یہی کام کرتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. ٹوہ لگا کر بیٹھنا دوسروں کی باتیں سننے کے لیے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ان ساری چیزوں سے منع کیا. اب بعض کہتا بندہ کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں، دوسرا سمجھتا ہے سویا ہوا ہے، وہ پھر اپنی نجی گفتگو آپس میں کرتے ہیں کہ بندہ سویا ہوا ہے، اور یہ سویا نہیں ہے، جا کر ایکٹنگ کر رہے ہیں. حرام ہے. یہ دوسرے کی گفتگو سننے کے لیے حرکت کر رہے ہیں، ناجائز. غالباً حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر لیٹے ہوئے تھے. دو افراد وہاں پر آپس میں باتیں کرنے لگے. جب انہوں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت شاید سوئے ہوئے، آپس میں کوئی بات کرنے لگے، حضرت ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بھائی میں جاگ رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ کر لو. یہ تھے ہمارے اکابر، کہ کہیں آپ کی بات فاش نہ ہو جائے، راز فاش نہ ہو جائے. اور پھر ایک بات ضمناً یہاں پر یہ بھی سمجھیے کہ کوئی آدمی اپنی کسی ایسی زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے جو زبان آپ کی نہیں ہے، اس کی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بات کو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ بیچارے بظاہر تو بڑے سادہ تھے. ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران دو بابو ٹائپ آدمی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ویسے تو اپنی اردو زبان میں گفتگو کرتے رہے، اچانک بیچ میں آ کر انگلش میں بات کرنے لگے. جیسی انگریزی میں بات کرنی انہوں نے شروع کی، حضرت سمجھ گئے کہ آپس میں کوئی خفیہ بات کرنا چاہتے ہیں جس کو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں. حضرت فرمانے لگے بھائی میری ظاہری حالت کو نہ دیکھو، میں انگریزی جانتا ہوں، اگر تم نے کوئی آپس کی بات کرنی ہے نا تو میں باہر چلا جاتا ہوں، تم کر لو. تو یہ ہے کہ کسی کا راز فاش نہ ہو جائے. اور یاد رکھیے عورت کے لیے بھی اجازت ضروری ہے. اس کے لیے دلیل پیش کر دیتا ہوں. حضرت ام عیاس رحمہ اللہ فرماتی ہیں، یہ 3-4 عورتیں تھیں، حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتی تھیں. فرماتی ہیں ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتی تو اجازت لے کر جاتی. کیا معلوم ہو اس سے؟ عورت بھی کسی عورت کے پاس اس کے گھر جا رہی ہے تو کیا کر کے جائے گی؟ اجازت مانگ کے جائے گی. یہ مطلب نہیں چلو میں تو عورت ہوں وہ بھی عورت ہے چلی جاؤ، نہ، شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی. اجازت مانگ کے. تو بہرحال اجازت کے اصول اور سارے ضوابط میں نے آپ کو بتا دیے. ہاں ایک اور مسئلہ، اگر کوئی کسی بڑے عالم کے پاس اس کی زیارت کے لیے، اس سے کوئی دین سیکھنے کے لیے، اس سے کوئی حدیث لینے کے لیے، کوئی ملاقات کے لیے جائے، تو ادب کا ایک تقاضا یہ ہے اگر اس کے پاس وقت ہے تو دروازہ کھٹکھٹائی بھی نہ، دروازے کے باہر سائڈ پہ کہیں انتظار کرے کہ میں اس کو اپنی وجہ سے تکلیف نہ دوں. جب یہ اپنے کسی کام کے لیے نکل کر باہر آئیں گے تو مجھے بھی بات بتا دیں گے، میں ملاقات کر لوں گا، پوچھ لوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. جب کسی صحابی کسی انصاری سے بھی حدیث سننے یا ان سے کوئی بات دین کی حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے، دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹاتے، اطلاع ہی نہیں کرتے کہ میں آیا ہوں. جب وہ صاحب اپنے کسی کام ضرورت کے لیے گھر سے باہر آتے پھر ان سے ملتے اور پوچھتے یہ حدیث سنا دو. تو یہ بھی آداب میں سے ہے. بہرحال آج کے سبق میں بہت سارے آداب استیزان کے حوالے سے، دوسرے کے گھر جانے میں کیسے اجازت طلب کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ سارے اصول و ضوابط آپ نے پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں بس اہم سبق تھا، تو آگے اگلا کل والا سبق بھی اہم ہی ہے. سبق تو سارے ہی اہم ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ فوری موقع کے مطابق سیکھنے کی ہوتی ہیں.